یا اللہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ. احباب، آپ سب کو آج اس خصوصی نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری برکت عطا فرمائے کہ آپ بر وقت کلاس میں تشریف لائے ہیں. آج کا جو ہمارا یہ سیشن ہے، یہ سورہ الکہف کا جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا تفسیر کا، اس سیریز کا یہ دوسرا حصہ ہے. پہلے حصے میں ہم نے اصحاب کہف کے حوالے سے بڑے تفصیل کے ساتھ 2 نشستوں میں ہم نے گفتگو کی، اور آج کی جو نشست ہے یہ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے، ان کے ملاقات کے حوالے سے، ان دونوں کی خصوصیات کے حوالے سے، ان دونوں کے یہ کس چیز کا استعارہ ہے، اس حوالے سے، تصوف کے حوالے سے انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی. آج کی جو گفتگو ہے اس کے ہمارے پہلے بھی مقرر تھے ہمارے خصوصی مہمان فضیلت الشیخ عثمان احمد صدیقی الازہری صاحب، جو کہ متخصص ہیں علوم تفسیر میں، اور وہ جامعہ الازہر شریف مصر العربیہ سے جو ہے وہ فاضل ہیں الحمدللہ. اور اس کے علاوہ انہوں نے ماسٹرز کیا ہے سنڈرلینڈ یونیورسٹی برطانیہ سے، آج کل برطانیہ میں مقیم ہے. تو انشاءاللہ وہ آئیں گے اور انشاءاللہ ان کی گفتگو ہوگی آج حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی. تو پہلے تو جیسے ان کا طریقہ کار ہے انشاءاللہ وہ تفسیر کرنے کا قرآن بالقرآن، اور اس کے بعد پھر ہمارا جو آج کا خاص جو ٹاپک ہوگا وہ روحانیت ہے اور تصوف ہے اور تزکیہ ہے، اس حوالے سے یا شریعت اور طریقت کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی. تو انشاءاللہ جیسے وہ آتے ہیں پھر ہم جو ہے وہ اپنا سیشن بھی شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ جو سورہ الکہف ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں 3 واقعات بڑے اہم ہیں. ایک تو سورہ الکہف میں اصحاب کہف کے حوالے سے خصوصی بات ہے. اس کے علاوہ دوسرا جو واقعہ ہے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے. اور تیسرا جو ہے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا جو ہے واقعہ ہے بڑا مشہور. تو اس پہ بھی جو ہے یہ ہم اس کے بعد جو ہے حضرت ذوالقرنین پہ انشاءاللہ تعالیٰ ان پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ. تو یہ جو قرآن مجید ہے چونکہ ہر زمانے کے لیے قابل عمل ہے، اور اس کے جو معارف ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے، اس کے خزانے، اس کے تفسیری نکات وہ ختم نہیں ہو رہے بالکل بھی. تو اب جو جدید تفسیریں آ رہی ہیں نا، جدید تفسیریں وہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ سائنس، جو سائنسی ایجادات ہو رہی ہیں یا سائنسی جتنے بھی دریافتیں ہو رہی ہیں، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ، یعنی ان کا آپس میں بہت بڑا لنک جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. تو یہ جو حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے حوالے سے جو جدید تفسیر بتا رہے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جو ہے وہ اس زمین کے لوگ ہے ہی نہیں، یا پھر اس زمین میں بھی ان کا جو ہے آنا جانا ہے، اور وہ کسی اور جگہ سے بھی آتے ہیں، یعنی کہ باہر کی کسی اور جگہ سے وہ آتے ہیں، اس زمین پہ آتے ہیں اور یہاں لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں. تو خیر بہرحال جتنا بھی انشاءاللہ چلتا رہے گا، ہمارا تو قرآن مجید پہ ہمارا ایمان ہے، وہ تو انشاءاللہ سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن ہم اس میں سے آج جو ہے وہ صرف تصوف کے حوالے سے ہی جو ہے وہ نکات کو نکال کے انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے ذہن میں بھی اس حوالے سے کچھ ہے ذہن میں آپ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے؟ چونکہ ہم نے واقعہ کو نہیں دہرانا، یہ جو واقعہ ہے یہ تو آپ سب کو معلوم ہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم اس واقعے کو بالکل مختصراً سے بیان کر کے اس پہ، اس کی تفسیر پہ ہم بات کرنا چاہیں گے انشاءاللہ. آپ کے خیال میں اب تک جو آپ نے ہر جمعے کو سورہ الکہف پڑھا ہے، تو سورہ الکہف سے آپ کو کیا، آپ کو رہنمائی یا ہدایت یا کوئی اور ایسے معرفت کی چیزیں ملتی ہیں، اس کو کوئی بیان کر سکتا ہے کوئی، خاص کر یہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے علیہ السلام کے حوالے سے کسی کے پاس کچھ ہے؟ آپ سے سننا چاہوں گا. جی جی محپارہ. سر اس میں وہ جو واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو جا رہے تھے اور وہ جو مچھلی نے راستہ بنا لیا تھا عجیب طرح سے، جو اس کی وضاحت ہے، تو وہاں سے تھوڑا سا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مطلب مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی، مطلب اس نے اپنا راستہ بنا لیا. تو جیسے اللہ پاک اس مچھلی کو زندہ کر کے راستہ نکال سکتے ہیں، ایسے ہی انسان کی اس میں کبھی بھی ہم اس میں شک میں نہیں پڑ سکتے کہ کیسے ہو سکتا ہے انسان دوبارہ کیسے زندہ ہوگا اور کیسے دوسری دنیا میں جائے گا، کیا راستہ
ہوگا. وہ اس کی وضاحت اللہ پاک نے اس طریقے سے کر دی. کیا خوبصورت بات کی آپ نے، کیا خوبصورت بات کی ہے، بالکل بالکل ایسی بات ہے. بہت پیارا سبق ہے ہمارے لیے، بالکل زبردست. اور بھی کوئی ہے، کوئی اور بات اس حوالے سے؟ ہمیں جمعے کے دن پڑھنے کا ہمیں حکم ہے سورہ الکہف، اور یہ ساری روحانیت، یہ دن بھی سارا عید کا دن ہے، اور ہر بندے نے غسل کیا ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے آپ کو جو ہے وہ ایک تازگی میسر ہوتی ہے، اور فرشتوں کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ نسبت قائم ہو جاتی ہے، اور اس وقت روح بڑی پاک ہوتی ہے. تو آپ کو جو حکم دیا گیا وہ یہی ہے کہ سورہ الکہف پڑھیں. سورہ الکہف جو ہے اس میں آپ کو سارے یہی واقعات دکھائی دیں گے. آپ کو یہ واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، سورہ الکہف یہاں سے شروع ہو رہا ہے جی. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی کہ 15واں پارہ ہے، اور اس میں جو ہے یہ سورہ الکہف آ رہے ہیں یہاں سے. اور یہاں سے شروع ہو کے پھر پہلے سورہ اپنا اصحاب کہف کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے فوراً ہی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے. اور ایک اور واقعہ بھی ہے اس میں، وہ 2 جنتوں والا، وہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ. عثمان بھائی اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ خصوصی روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ میرے خیال میں شیخ صاحب تشریف لا چکے ہیں، تو ہم بجائے اس کے کہ یہ ہمارے پاس وقت جو ہے بڑا مختصر ہوگا، تو میں چاہوں گا کہ بغیر کسی تمہید کے جو ہے ہم لوگ مائک جو ہے وہ شیخ عثمان لذری صاحب کو جو ہے وہ ہینڈ اوور کر دیں. شیخ عثمان صاحب بہت شکریہ، تشریف لائے آپ ہمارے گزارش پہ، ہماری دعوت پہ ایک دفعہ پھر اس سیشن میں. اب آپ کو میں نے بتایا ہے آپ کے حوالے سے کہ آپ فاضل ہیں جامعہ الازہر الشریف مصر کے، وہاں سے اپنے علوم تفسیر میں آپ نے متخصص ہے وہاں سے، اور آپ نے اسپیشلائزیشن کیا ہوا ہے تفسیر میں، اور آپ نے سنڈرلینڈ یونیورسٹی برطانیہ سے بھی جو ہے وہ ماسٹرز کیا ہوا ہے الحمدللہ. تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے حوالے سے ہے، ان کی ملاقات کے حوالے سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم مزید جو ہے وہ ان کے حوالے سے آپ سے سننا چاہیں گے. تو اوور ٹو یو سر. جی بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو موضوع ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے ہے، اور اس جو پوسٹر میں نے دیکھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ شریعت اور طریقت کا جو سنگم ہے اس پر بات ہوگی. شریعت اور طریقت جو ہے خصوصی طور پر جو طریقت ہے، وہ اگر یہ موضوع کسی صاحب حال کو دیتے علامہ اسد اللہ جان الازہری صاحب تو بہتر تھا، لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے کچھ اس کا کنیکشن اس واقعے کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں، جو پڑھا وہ آپ کو سبق سناتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. یہ جو واقعہ ہے سورہ کہف کے اندر، یہ دوسرا تفصیلی واقعہ ہے. پہلا واقعہ جو ہے تفصیلی وہ اصحاب کہف کے حوالے سے ہے. اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ آتا ہے 2 لوگوں کے بارے میں، جس میں باغ کا ذکر ہے، اور وہ مختصراً ہے، لیکن تفصیلی طور پر جو دوسرا واقعہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے. اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو ہے کچھ بیک گراؤنڈ اپنی ذات کے حوالے سے وہ سمجھنا چاہیے. اس دنیا میں ہم کس امتحان میں ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں نہ آئیں، لیکن ہم اس کے بغیر جو ہے اپنی زندگی گزار نہیں سکتے، وہ اللہ پاک نے سسٹم میں رکھی ہیں. یہ بات میں نے اس وجہ سے کہی کیونکہ یہ جو واقعہ ہے، اس کو واقعہ اس کے اندر جو بیان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا، اگر اس کو ہم سمجھ لیں تو یقین مانے کہ ہماری زندگی کی تقریباً 90% مشکلات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. تو اس واقعے کے اندر کیا بیان ایسا ہے کہ ہمیں خیر ہے، اور جب شریعت اور طریقت آپس میں مل جاتی ہیں تو آپ کو حقیقت نصیب ہو جاتی ہے، اور جس کو حقیقت نصیب ہو جائے اس کو اطمینان نصیب ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی
اس دنیا میں پھر اطمینان کے ساتھ گزرتی ہے۔ یہ سفر اصل میں سٹارٹ ہوتا ہے جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں، اور اللہ پاک نے ایک قانون رکھ دیا ہے، فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہیں دنیا میں ہم نے بھیجا ہے اور ایک رول دے کر بھیجا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہیں آسانی نہیں ملے گی دنیا میں، مشکلات بظاہر آئیں گی، اور وہ کس قسم کی آ سکتی ہیں۔ فرمایا یہ ہم نے رول رکھ دیا ہے کہ جو بھی دنیا میں جائے گا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ کسی شخص کو خوف کے ذریعے آزمائیں گے، کسی شخص کو بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، اور کسی شخص کو من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس، اور کسی شخص کو مال میں نقصان کے ذریعے آزمائیں گے، کسی شخص کو ہم جان کے نقصان کے ساتھ آزمائیں گے، والثمرات، اور پھلوں کے ذریعے بھی آزمائیں گے۔ یعنی جو کسان ہوتے ہیں وہ اب بیج ڈالتے ہیں اور محنت کرتے ہیں کئی مہینے، اور اس کے بعد انتظار کرتے ہیں کہ اب پھل آئے گا اور پھر ہمیں خوشی نصیب ہوگی، اور آخر میں کچھ بھی نہیں آتا، تو اللہ پاک جو ہے ان پھلوں کے ذریعے بھی لوگوں کو آزمائے گا۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں آپ ان کو بشارت دے دیں۔ اب ہم اس دنیا میں جو آزمائے جائیں گے، یقینی بات ہے انسان پریشان ہوتا ہے، مطمئن جاب نہیں ہے، کسی کا بزنس نہیں چل رہا، کوئی محنت کر رہا ہے اس کو سامنے رزلٹ نہیں آ رہا، بے چینی ہوتی ہے، طبیعت جو ہے بوجھل ہوتی ہے۔ اب یہ سارا کچھ جو ہے ہوتا بھی رہے اور ہمارا دل جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ رہے، وہ اطمینان کے ساتھ دل، میں نے کہا آپ کو کہ 90% آپ کا دل مطمئن رہے گا ان ساری چیزوں کے باوجود، اگر ہم اس واقعے کو سمجھ لیں۔ اللہ پاک نے یعنی جہاں پہ یہ رول رکھ دیا، اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کے ساتھ بھی زندگی میں بہت سارے معاملات اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں، لیکن ان کا دل جو ہے وہ مطمئن رہتا ہے۔ اب وہ مطمئن ان کا دل کیوں رہتا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جتنے بھی واقعات سنائے تو فرمایا کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ ہم یہ جو آپ کو پچھلے انبیاء کے واقعات سناتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت نوح علیہ السلام کے، حضرت یوسف علیہ السلام کی، جتنے واقعات قرآن پاک میں فرمایا اس وجہ سے سناتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ہم آپ کا دل جو ہے اس کو اطمینان بخشیں، اس کے ذریعے آپ کا دل ثابت قدم رہے۔ یہ بھی انہی واقعات میں سے، انہی سٹوریز میں سے، انہی کہانیوں میں سے ایک کہانی ہے، ایک واقعہ ہے جو اللہ پاک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا اور حضور کی وساطت سے ہمیں سنایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ سنانے کا مقصد تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے ذریعے تمہارا وہ جو مشکلات لائف میں آئیں گی اس کے اندر دل ثابت قدم رہے گا۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو ہم نے قیامت والے دن قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے حضور جانا ہے، وہ اطمینان ہمیں نصیب ہو جائے گا۔ تو اس واقعے کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک علم ہے جس کو ہم شریعت کا علم کہتے ہیں، کہ وہ ہمیں نظر آتا ہے، وہ ہمارے سے ریکوائر ہے، ہمیں پتہ ہے یہ کرنا ہے، ہمارے پاس اسباب ہیں، ہم نے ان اسباب کو اب لانا ہے، کام میں لانا ہے اور آگے چلتے جانا ہے۔ لیکن ان کے ساتھ انسان جو ہے بعض اوقات پریشان ہو جاتا ہے۔ میں نے مثال کے طور پر ایک کام شروع کیا، بہت محنت کی، اور جتنے وسائل میرے پاس سے میں نے ان کو استعمال کیا۔ یہ ریکوائر تھا میرے سے کہ محنت آپ نے کرنی ہے، اسٹریٹجی بھی میں نے اپنائی، سب کچھ ہونے کے بعد وہ کام میرا نہیں ہوا۔ اب وہ میرا کام جو نہیں ہوا، میں اس بات پہ پریشان نہ ہوں، یہ واقعہ مجھے یہ بتائے گا کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی تم خوش رہو۔ یہ واقعہ اگر اچھی طرح سمجھ لو، اب یہ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا ایک مجمع میں، اور سوال یہ ہوا کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا اس وقت آپ سے بڑھ کر بھی کوئی عالم ہے، کوئی علم والا ہے، یا دنیا میں جو ہے اس ٹائم علم والا کون ہے سب سے زیادہ؟ موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں جو بات آئی کہ یقینی بات ہے وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں، اور اللہ کی وحی ان پر آتی ہے، تو جینون بھی یہی تھا کہ وہ یہ کہتے کہ میں ہی سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ہی علم والا ہوں۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ سے بھی ایک زیادہ علم والا موجود ہے۔ اس زیادہ علم والے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تھا، مراد یہ تھی کہ اس کے پاس کچھ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔
اب یہ سارا جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا یہ بخاری شریف میں آیا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ مولا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میں وہ علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، وہ مجمع البحرین ایک جگہ ہے، وہاں پہ دو دریا جو ہے وہ مل رہے ہوں گے، یعنی مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور مصر سے اگر سیدھا آپ یمن کی طرف جائیں تو پیچھے کو جاتے جائیں تو ایک جگہ آتی ہے جہاں پہ دو دریا مل رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کی نشانی بتائی کہ وہاں پر وہ ہوں گے، اور آپ جائیں اور ان سے سیکھیں، اور ان کو علامت بتائی کہ ایک مچھلی جو ہے وہ لے کے رکھ لینا اپنے ساتھ، اور جہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو جائے تو وہاں پر سمجھنا کہ وہیں پر وہ ہوں گے اور وہیں پہ تمہاری ملاقات ہوگی۔ اب وہ چل پڑے۔ اب یہاں سے قرآن پاک کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ یہ واقعہ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک اپنے خادم کو، جن کا نام یوشع بن نون تھا، ان کو لے کے چلے، اور انہوں نے کہا کہ ہم چلتے جائیں گے، اور ہم نے کہاں جانا ہے منزل پر؟ منزل ہماری یہ ہے کہ جہاں پر مجمع البحرین ہوگا ہم نے وہاں پہنچنا ہے، اور اس نشانی کو یاد رکھنا۔ وہ چل پڑے، چلتے 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 وہ وہاں پر پہنچ گئے۔ جب پہنچے تو تھوڑی دیر کے لیے ایک پتھر تھا، ادھر آرام کیا انہوں نے، اور وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سو گئے، اور یوشع بن نون جو تھے وہ بھی سو گئے تھے، لیکن وہ جاگ گئے جب مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کے پانی کے اندر چلی گئی۔ اب اس جگہ پر موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، یوشع بن نون نے مناسب نہیں سمجھا ان کو جگانا، انہوں نے کہا میں بعد میں بتا دوں گا۔ لیکن اس کے بعد وہ چل پڑے، جب اٹھے اور چلتے 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 تقریباً ایک رات جو باقی رات رہتی تھی وہ بھی، اور اگلا دن صبح کو جا کے ان کو بھوک محسوس ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھی آتینا غداءنا، کہ وہ جو ہمارا کھانا تھا وہ لے کر آؤ ہم کھائیں۔ اس ٹائم انہوں نے کہا کہ اوہو، وہ تو وہاں پر بڑے عجیب طریقے سے جو ہے چلی گئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہیں تو ہم نے جانا تھا۔ تو وہاں پر پھر وہ پلٹے، اور جب وہ وہاں پر واپس پہنچے تو وہاں پر ان کو کون ملا؟ اللہ پاک نے تو خضر علیہ السلام کا نام اس جگہ پہ ذکر نہیں کیا، لیکن احادیث میں جو ہے ان کا نام خضر آتا ہے۔ ان کی ملاقات جو ہے خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا فَوَجَّدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، اللہ پاک نے فرمایا کہ ان دونوں نے کس کو پایا؟ فرمایا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا۔ ابھی تک خضر علیہ السلام کا نام نہیں لیا، اور بڑا عام انداز میں اللہ نے ایک انٹروڈکشن ان کا کروا دیا کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ بس مراد کیا تھی کہ ہمیں اللہ پاک واقعہ بھی بتا رہا ہے، اور اس میں یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ جو آگے تم جس شخص کے بارے میں سنو گے اس کے پاس اس قسم کا علم تھا، تو یہ ہمارے کئی بندے ایسے خاص بندے ہیں، ان میں سے ایک بندہ ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے پاس جو علم ہے اس سے بڑھ کر آگے کسی کے پاس نہیں ہوگا، نہیں، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک نے اسے یہ سبق بھی دے دیا موسیٰ علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہمیں دے دیا کہ اللہ پاک نے اس دنیا میں بڑا بیلنس رکھا ہے۔ کسی کو کسی قسم کا علم دیا ہے، کسی کو دوسرے قسم کا علم دیا ہے، کسی کو پیسہ دیا ہے، کسی کو عقل دے دی ہے، کسی کو خوبصورتی دی ہے، دوسرے کو اگر خوبصورتی نہیں دی اسے کوئی اور خوبی سے نواز دیا ہے۔ یہ باقی ہمارا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو اجاگر نہیں کرتے، ہم اس کو پالش نہیں کرتے، ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے ہر شخص کو ایک مقصد کے لیے بنایا، اور اس کے اندر وہ اس کی فطرت میں وہ چیز رکھتی ہے، اگر وہ اس کو پالش کرے تو وہ اپنے مقصد کو حاصل کر لیتا ہے۔ اب آگے جانے سے پہلے ایک سوال پیچھے ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا کہ یوشع بن نون کے سامنے ایک مچھلی ہے جو زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی، تو میک سینس بات نہیں کرتی ہے کہ ان کو کیسے یاد نہیں رہا؟ موسیٰ علیہ السلام کے اڑتے ہی ان کو تو فوراً بتانا چاہیے تھا، یہ تو ایسی بات ہی نہیں تھی بھولنے والی۔ یہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، یہ اس وجہ سے ان کو بھول گیا۔ ہم بیسیکلی اپنے حساب سے سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں واقعی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ تو نبی کے ساتھ رہتے تھے، اور اس طرح کے کیا اس سے بڑھ کر کئی قسم کے معجزات جو ہیں وہ دن رات دیکھا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، تو ان کے لیے نارمل تھا۔ اور کئی وہ دیکھا کرتے تھے، اور اس سفر سے پہلے کافی سارے انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا دیکھے ہوں گے، نبی کے ساتھ سفر کر رہے تھے، تو یہ ان کے لیے نارمل تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ کافی سارے معاملات ابھی تک ہو چکے ہیں، تو یہ بھی ان میں سے ایک ہے، چلے آرام سے میں بتا دوں گا۔ تو آگے گئے، اور جب انہوں نے کھانے کا پوچھا اور پھر انہوں نے بتایا کہ مجھے اصل میں شیطان نے بھلا دیا ہے یہ کہ میں آپ کو بتا نہ سکوں۔ وہ سمجھ گئے کہ وہ بہت ساروں میں یہ والا کام جو تھا یہ شیطان نے بھلا دیا،
کیونکہ وہ جگہ تھی جہاں موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہونی تھی۔ آگے چلتے ہیں، جب ان کی ملاقات ہوئی حضرت خضر علیہ السلام سے، تو خضر علیہ السلام جو ہیں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا، قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، انہیں بتایا کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ مجھے بھیجا ہے، اور کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، سفر کر سکتا ہوں، کہ اس کے ساتھ کہ آپ مجھے اس علم میں سے کچھ سکھا دیں جو اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا ہے۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے، اور آپ کیوں نہیں سفر کر سکتے کہ آپ ایسی بات پہ سفر کیسے کریں گے کہ جس کا احاطہ اس علم کا آپ نے کیا ہی نہیں ہے۔ تو آپ کیونکہ شریعت جو ہے وہ آپ کے ذمے ہے، تو شریعت میں تو ظاہر بات ہے بظاہر جو معاملات چل رہے ہیں آپ اس کو دیکھیں گے، تو میرے ساتھ جب آپ سفر کریں گے تو بہت ساری چیزیں آپ ایسی دیکھیں گے جو آپ کی شریعت کے خلاف ہیں، تو آپ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا عاصی لک امرا، کہ نہیں قریب انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اور آپ کی میں خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اس پہ یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں ان کو انہوں نے بتا بھی دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو آگے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے ساتھ جو ہے وہ سفر نہیں کر سکتے، تم استطاعت ہی نہیں رکھتے، تم صبر ہی وہ نہیں رکھتے، تم میرے ساتھ سفر کرو گے، اللہ پاک نے بھیجا ہے، آگے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور اللہ پاک بھی بتا سکتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، یہ ڈائریکٹ یہ بات بتا سکتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تم جو اس کے ساتھ سفر نہیں کر سکتے۔ اتنا لمبا سفر کروایا حضرت موسیٰ کو، اس کی کیا حکمت تھی؟ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مزاج تھا وہ ایکسپیریمنٹل تھا، یعنی کہ کوئی چیز، یہ مزاج ہوتے ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک مزاج ہوتا ہے کہ جب تک خود ایکسپیرینس نہ کر لیں تو اطمینان قلب نہیں ہوتا، یعنی آمنا و صدقنا ٹھیک ہے، لیکن ایمان بھی اسی لیول کا ہوتا ہے، لیکن اطمینان قلب کے لیے وہ مشاہدہ جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، اس کے لیے ایکسپیرینس ایک بار ہو وہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ لے لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ربی ارینی، کہ یا اللہ پاک مجھے بتا تو کیسے جو ہے موتا جو مردہ ہیں ان کو زندہ کرتا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا اولم تؤمن، ابراہیم کیا تو یقین نہیں رکھتا اس بات پہ؟ انہوں نے کہا نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، بس میں اس وجہ سے چاہ رہا ہوں کہ میرا اطمینان قلب ہو جائے، یہ مزاج ہوتا ہے۔ طور پہ جائیں تو موسیٰ علیہ السلام، اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پاک سے ربی ارینی انظر الیک، مولا مجھے اپنا آپ دکھا، تو اللہ پاک نے فرما تو دیا قال لن ترانی، موسیٰ تو نہیں مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ پاک کو ان کے مزاج کا پتہ تھا کہ اطمینان قلب جو ہے صرف کہنے سے نہیں ہوگا، تو اللہ پاک نے بھی کہا اچھا ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، ٹھیک ہے موسیٰ تو پہاڑ کو دیکھ سامنے، تو اس پہ میں تجلی کرتا ہوں، اگر تو برداشت کر گیا پہاڑ کے عکس سے تو پھر اس کے بعد تجھے دکھا دیں گے۔ تو فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بھی ہو گئے، ابھی پہاڑ کے عکس سے جو ہے وہ تجلی آئی تھی، اور جب اٹھے تو کیا کہا کہ تبتو، اللہ پاک سے کہا کہ اللہ پاک میں توبہ کرتا ہوں، مجھے پتہ لگ گیا ہے۔ تو یہ مزاج ہوتے ہیں، اس کا یہ جواب ہے اگر یہ سوال ذہن میں آئے کہ اتنا لمبا سفر اللہ نے کیوں کروایا، پہلے ہی اللہ پاک بتا دیتا۔ اور حضرت جو تھے خضر علیہ السلام ان کو بھی پتا تھا، تو انہوں نے بھی پہلے ایک بار بتا دیا کہ آپ سفر نہیں کر سکتے، سفر تو کرنا تھا، ایک بار ان کو دکھانا، مشاہدہ تو کروانا تھا، یعنی وہ سفر پہ چل پڑے، اور لیکن انہوں نے بتا دیا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، کہ شرط یہ ہے کہ اگر تم میرے ساتھ چلو گے تو کسی چیز کے بارے میں میرے سے سوال نہیں کرنا، آپ نے پوچھنا نہیں ہے کیوں کیا، کیسے کیا، ہاں یہ ہے کہ آخر میں آپ کو سارا کچھ خود بتا دوں گا، حتی احدث لک منہ ذکرا۔ اس کے بعد چل پڑے، جب وہ چلے اس جگہ پر جو یوشع بن نون تھے ان کے ساتھ جب ان سے ملاقات ہوئی، تو یوشع بن نون کو تو انہوں نے واپس بھیج دیا کیونکہ ملاقات ان سے ہو گئی، آگے سفر کرنا تھا، اب صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام۔ فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها، تو ایک کشتی میں بیٹھے اور کشتی میں جا کے جو ہے وہ سوراخ کر دیا، یا وہ لکڑی کا جو ایک حصہ تھا اس کو توڑ دیا، اور وہ کشتی والے بھی بہت اچھے تھے کہ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوئی اجرت نہیں لی، کوئی کرایہ نہیں لیا، اور حضرت خضر علیہ السلام نے جب یہ کیا
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر اعتراض کیا، فرمایا کہ قال اخرجتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا۔ ایک یہ واقعہ ہوا کہ انہوں نے کہا آپ نے اس وجہ سے کیا ہے کہ آپ ان کی کشتی جو ہے اس میں پانی ہے اور وہ سارے ڈوب جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے، آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں بھول گیا، میرا مواخذہ نہ کیجیے، تو اب میں ایسا نہیں کروں گا۔ ایک دوسرا واقعہ ہوا، آگے چلے تو ایک بچہ تھا، اس کو قتل کر دیا۔ جب اس کو قتل کر دیا تو اس پر پھر ظاہر بات ہے موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ تو ان کی زندگی میں وہ ایک کپتی اور ایک بنی اسرائیل کا بندہ لڑ رہا تھا، وہ تو اس میں جا کے اس کو انہوں نے چپیٹ مار دی تھی اور وہ مر گیا تھا، تو ان سے تو وہ لڑائی برداشت نہیں ہوئی تھی۔ ادھر تو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا بچے کو، تو انہوں نے اس پہ جو ہے بڑا ری ایکشن دیا۔ تو انہوں نے کہا میں نے تو آپ کو کہا تھا میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے۔ آگے پھر انہوں نے کہا کہ چلیں اب اگر میں نے آپ سے سوال کیا تو ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ بے شک جو ہے میرے ساتھ جو ساتھ ہے اس کو چھوڑ دیجئے گا۔ اب آگے جو ہے اس انداز میں اگر ہم دیکھیں قرآن پاک کو تو یہ سمجھ میں آتی ہے اس سے آیات سے کہ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے تھے، اور جو لینے آئے تھے وہ ان کو اب آئیڈیا ہو گیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اب جو علم ان کو کہ جو ایک چیز ہم دیکھتے ہیں اس کے پیچھے ایک جو اصل چل رہا ہوتا ہے معاملہ، اس کا آئیڈیا ان کو ہو گیا۔ تو اب آگے انہوں نے خود کہہ دیا ٹھیک ہے اگر اب میں کہوں گا تو بے شک میں آپ سے الگ ہو جاؤں گا، اس کے بعد آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا۔ آگے چلے تو کیا ہوا کہ ایک بستی سے جا رہے ہیں اور وہاں پر انہوں نے وہ جو بستی والے تھے ان سے کھانا جو ہے وہ مانگا۔ پہلے دوروں میں ایسے ہی ہوتا تھا، پہلے دور میں جب لوگ سفر کیا کرتے تھے، لمبے لمبے سفر ہوتے تھے، تو اتنا کھانا وغیرہ تو ساتھ نہیں ہوتا تھا، جتنا ہوتا تھا اتنا یوز کر لیتے تھے۔ تو جس بستی میں گزرتے تھے تو یہ رواج تھا کہ وہ مسافروں کو جو ہے کھانا وغیرہ پرووائڈ کرتے تھے۔ یہ اس دور کی اخلاقیات تھیں، جس کو قرآن پاک میں وابن السبیل بار بار آتا ہے نا، وابن السبیل، تو وابن السبیل سے مراد یہ مسافر ہیں، کیونکہ وہ ان کا حق ہے۔ وہ اپنے گھر میں امیر بھی ہوں بے شک، لیکن اس ٹائم تو وہ مسافر ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ معاملہ چلتا تھا۔ تو وہاں پہ ان دونوں نے جو ہے کھانا مانگا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما، انہوں نے انکار کر دیا ان مان نوازی کرنے کے لیے اور وہ چل پڑے۔ جب چلے تو وہاں پر ایک دیوار بالکل گرنے والی تھی، اور اس دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے کھڑا کر دیا۔ اس پر پھر سوال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور کہا کہ آپ ان سے اجرت اس بات پہ لے لیتے، کیونکہ انہوں نے تو آپ کی مہمان نوازی نہیں کی۔ تو اس پر پھر حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں انہوں نے کہا کہ اب آجا فراق بینی و بینک، اب میرا اور آپ کا معاملہ جو ہے اس جگہ پر فراق ہے، علیحدگی ہے، لیکن ہاں سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، لیکن میں آپ کو ان ساری چیزوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جو اس کے پیچھے تھی۔ اور وہ یہ تھی کہ فرمایا اما سفینۃ، جہاں تک تو کشتی کا تعلق تھا وہ یہ تھا کہ وہ مساکین لوگ تھے، ان کی کشتی تھی، اور جو آگے جہاں وہ جا رہی تھی وہاں پر ایک ظالم بادشاہ تھا جو جس کی کشتی اچھی ہوتی تھی، نہیں ہوتی تھی، بغیر عیب کے ہوتی تھی، اس کو غصب کر لیتا تھا۔ تو ان کا تو دن بھر کا سارا زندگی کا معاملہ اس پہ چل رہا تھا، تو وہ اس وجہ سے کر دی کیونکہ اگر وہ میں نہ کرتا تو بادشاہ لے لیتا، اور بادشاہ لے لیتا تو پھر ان کا آگے جو ہے فقر شروع ہو جاتا۔ اور پھر دوسری بات کی وہ جو بچے کو قتل کیا وہ اس وجہ سے کیا کیونکہ اس کے جو ماں باپ تھے وہ مومنین تھے، نیک تھے، اور لیکن یہ جو بچہ تھا اس نے بڑے ہو کے کافر بننا تھا، اور اس نے پھر اپنے ماں باپ کے کفر کا ذریعہ بننا تھا، یعنی ماں باپ نے اس کی محبت میں جو ہے ہو سکتا ہے وہ بھی کافر ہو جاتے۔ تو اللہ پاک نے ارادہ فرمایا کہ اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ اس سے بہتر پاکیزگی میں بھی اور رحم میں، شفقت میں جو بچہ ہے اس کا بدل عطا کرے۔ اور اس پر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کے بدل جو ہے ان کو ایک بیٹی عطا کی، اور اس بیٹی کی نسل سے 70 انبیاء جو ہیں ان کی ولادت ہوئی۔ آگے تیسری انہوں نے کہا کہ وہ جو دیوار تھی، دیوار کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ دیوار جو گرنے والی تھی اس کے نیچے خزانہ تھا، اور وہ جو خزانہ تھا وہ یتیم بچے تھے، ان کا باپ نیک تھا، اس نیکی کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ کرم ان پہ کیا کہ وہ دیوار جو ہے اس کو کھڑا کر دیا گیا۔ اب جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ دوبارہ دیوار جو ہے گرے گی۔ ابھی بھی سبب لگا دیا، اس ٹائم بھی کوئی سبب لگائیں گے، ہو سکتا ہے کہ خضر علیہ السلام آگے دوبارہ گرا دیں، ہو سکتا ہے وہ بچے انہوں نے اپنا گھر بنانا ہو تو اس دیوار کو اس کے لیے توڑیں تو نیچے سے وہ خزانہ نکل آئے۔ تو یہ سارا معاملہ انہوں نے بتایا کہ یہ سارا کچھ تھا، اس کے پیچھے حکمت تھی، اس کے نیچے خزانہ تھا، اور وہ بچے جب بڑے ہوں گے
تو اس میں سے لے لیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جتنا کچھ میں نے کیا ہے وما فعلتہ عن امری، یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ یہ اللہ پاک کے حکم سے تھا۔ اب اس میں نے جو آپ کو کہا کہ اس کو واقعے کو اگر ہم سمجھ جائیں تو ہماری بہت ساری پریشانیاں دور ہو جائیں، وہ کیا ہے؟ اس میں 3 چیزیں آپ غور کریں، 3 واقعات میں 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ انسان تیری زندگی میں کچھ بھی ہو جائے اس میں ایک حکمت ہے، اس پہ تو نے یقین رکھنا ہے۔ یعنی 3 واقعات کو اگر ہم دیکھیں تو پہلے واقعے میں جہاں پر وہ کشتی میں سوراخ کر دیا گیا تھا، اس کو توڑ دیا گیا تھا، اگر وہ نہ ٹوٹتی تو کیا ہوتا وہ ہمیں پتہ لگ گیا۔ وہ جو لوگ تھے جس ٹائم ان کی کشتی جو ہے اس کو توڑا گیا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ پریشان نہیں ہوئے ہوں گے؟ جن لوگوں کا ساری زندگی گزارنا اسی پر ریلائی کرتے تھے وہ، تو وہ کتنے پریشان ہوتے اور پریشان ہوئے ہوں گے۔ لیکن شام کو جب ان کو پتہ لگا ہوگا کہ باقی کشتیاں جو ہیں وہ پکڑی گئی ہیں اور ہماری نہیں پکڑی گئی کیونکہ اس میں سوراخ ہو گیا تھا، شکر اللہ پاک کا، تو وہ خوش ہو گئے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے، ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے کام ہماری چاہت کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد، شام کو، 1 دن کے بعد، 2 دن کے بعد ہمیں پتہ لگ جاتا ہے یہ حکمت ہے اس میں۔ تو یہ بتاتی ہے کہ ہمیشہ اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے۔ واقعہ ایک ہوا جس میں جو ہے تیسرا واقعہ، ہم اس ترتیب سے چلتے ہیں تاکہ وہ ترتیب ہماری رہے سمجھنے کی، تو جس میں جو دیوار تھی وہ کھڑی کر دی۔ اب دیکھیں کہ وہ جو دیوار تھی وہ کھڑی کر دی گئی۔ اب وہ بچے ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں آتا اگر ان کو پتا ہوتا کہ یہ دیوار جو ہے کاش ہمیں یہ پہلے مل جاتا، کاش جو خزانہ ہے اس کے اندر سے وہ ہمیں اس ٹائم مل جاتا، بچے سوچ سکتے تھے۔ لیکن بچوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ اگر وہ گر جاتی دیوار تو تم تو بچے تھے، وہ بستی والے جنہوں نے کھانے کا نہیں پوچھا، اتنے کنجوس تھے، تو انہوں نے وہ جو خزانہ تھا وہ بچوں کو تھوڑی، یتیم بچوں کو دینا تھا، اپنے پاس رکھنا تھا۔ لیکن ان کو یہ حکمت جو ہے یہ پتہ لگی 20 سال کے بعد جب وہ جوان ہوئے۔ تو بعض چیزیں ہمیں زندگی میں ہی پتہ لگ جاتی ہیں اس کی حکمت، اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے۔ اور تیسرا جو واقعہ جو مڈل میں آیا کہ بچے کو قتل کر دیا، وہ جو ماں باپ تھے وہ کتنے دکھی ہوئے ہوں گے، اور وہ مرتے دم تک جانے سے پہلے وہ اسی دکھ کو ساتھ لے کر گئے ہوں گے، اس بچے کو یاد کرتے ہوں گے۔ ان کو نہیں پتا کہ وہ مسئلہ کیا تھا، وہ حکمت کیا تھی، لیکن ہاں قیامت والے دن جب ان کو پتہ لگے گا کہ اچھا اس بچے نے بڑے ہو کے ہمیں بھی کفر کی طرف لے کر آنا تھا، تو اس بات پہ وہ خوش ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح زندگی میں ہم بھی بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، ہم بھی بہت سارا دل میں ملال ہوتا ہے ایسا کیوں نہیں ہوا، لیکن قیامت والے دن ہم شکر کریں گے کہ اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ یہ نہیں ہوا، ہم تو کہہ رہے تھے تجھے بار بار کہ تو کر دے، تو نے نہیں کیا، تیری بڑی مہربانی۔ تو یہ ہمیں سبق ملتا ہے زندگی میں کہ ہمیشہ جو ہے وہ اللہ پہ یقین رکھیں، اللہ پہ توکل کریں۔ اگر آپ کہیں کہ زندگی میں آپ کو پریشانی نہیں آنی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ میں نے پہلے آیت پڑھ دی، یہ رول ہے زندگی کا، اپس اینڈ ڈاؤن، ایک چیز ختم ہوگی دوسری آ جائے گی، آپ کہیں بس یہ ختم ہو جائے وہ ختم ہوگی ایک اور آ جائے گی۔ مسئلہ پریشانی آنے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس پریشانی کو ڈیل کیسے کرنا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو شریعت جن کے پاس تھی وہ ادھر آئے، ادھر آ کے انہوں نے طریقت جو ہے وہ سیکھی کس سے؟ حضرت خضر علیہ السلام سے۔ اور جب انہوں نے ایک بار سیکھ لی، اب ان کا رویہ کیا ہوا کہ فرعون جو ہے جب وہ اپنی فوج کے ساتھ فالو کر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو، جب وہ مصر سے نکلے اور ایک وقت آیا کہ سامنے سمندر آ گیا، اب کہاں جائیں؟ جو فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، جو بنی اسرائیل والے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ ان کو فرعون نظر آ رہا ہے، فوج نظر آ رہی ہے، وہ پہنچ گئی ہے آگے دریائے، ہم پکڑے جائیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام وہ سیکھ گئے تھے کہ ہر چیز کے پیچھے ایک چیز ہے، ہر چیز کے پیچھے ایک حکمت ہے، اللہ کا اپنا ایک نظام ہے۔ تو انہوں نے آگے کہا قال کلا، وہ بڑے سکون سے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ان معی ربی سیہدین، فکر نہیں کرو میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور وہ عنقریب جو ہے اس کی ہدایت جو ہے، اس کی راہ جو ہے کیسے ہم نے چلنا ہے وہ ہمیں بتائے گا۔ کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ دریا جو ہے جو اللہ پاک نے آگے کہنا تھا، وہ اللہ پاک جب بنی اسرائیل والے دریا کے پاس پہنچ گئے، موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، فرعون جو ہے اور اس کے وہ جو فوجی تھے وہ ابھی دور تھے، اللہ پاک اس ٹائم بھی اس دریا کو پھاڑ سکتا تھا نا، وہ اس ٹائم بھی موسیٰ علیہ السلام کو کہہ سکتا تھا کہ اپنا عصا ماریں اور دریا میں راستے ہو جاتے، لیکن نہیں، ویٹ کیا حتیٰ کہ وہ بہت قریب آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں آ گئی تھی کہ اگر یہ فوری نہیں ہو رہا،
میں تو سیکھ کے آیا ہوں خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کر کے، اس کے پیچھے کوئی راز ہے، اور وہ راز یہ تھا کہ اگر وہ پہلی اللہ پاک راستے کھول دیتا اور یہ گزر جاتے اور راستہ بند ہو جاتا تو وہ تو زندہ رہتے، لیکن اس ٹائم اللہ کا حکم آ گیا تھا کہ فرعون نے مرنا تھا، اس کی فوج نے مرنا تھا سمندر میں ڈوب کے۔ جب وہ قریب آ گئے بالکل اور انہوں نے دیکھا کہ اب یہ نکل رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہم بھی پیچھے چلتے ہیں اور ان کو پکڑتے ہیں، اور آگے سے وہ لوگ نکل کے یہ بھی بیچ میں تھے، تو سمندر کو پھر حکم ہوا کہ دوبارہ وہ پھیل جائے۔ تو یہ اس میں واقعہ سننے کے بعد ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے۔ اب میں نے آپ کو اس کے اندر 2-3 نکات ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں جو ضروری ہیں۔ وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں ایک لفظ ہے، فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو جب تم بھول جاؤ۔ اب یہ جو وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لائف میں آپ کے ہوگا کہ آپ چاہیں گے کہ اللہ کو یاد رکھیں، لیکن انسان ہے بھول جاتا ہے، لیکن جب بھی بھول جائے اور اس کو احساس ہو جائے تو دوبارہ پلٹ آئے، بس یہ حکم ہے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دیکھیں، سب سے پہلے کیا ہوا قرآن پاک میں کہ جب مچھلی جو ہے وہ نکل گئی اپنا راستہ بنا کر زندہ ہو کر، تو یوشع بن نون جو ہیں وہ بھول گئے۔ اب اس بھول پر پکڑ نہیں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی، لیکن کہا کہ ہم نے وہیں جانا تھا، ایک دن کا سفر دوبارہ واپس کر کے آئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے خود جب خضر علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے سوال نہیں کرنا، وہ بھی بھول گئے۔ انہوں نے بھی کہا کہ لا تؤاخذنی بما نسیت، میں جو بھول گیا ہوں اس پہ میرا مواخذہ نہ کیجیے۔ تو جب بھول جائیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، تو پکڑ نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ پلٹ آئیں، چلتے نہ جائیں۔ اور پھر اگر یہ یقین ہو جائے کہ ہر چیز اللہ پاک کی طرف سے ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ۔ یہ بڑی پیاری ہے کہ یہ یقین اگر ہو جائے کہ جو بھی مصیبت ہے، جو بھی آزمائش ہے، جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے ہو رہا ہے، اللہ پاک کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر یہ یقین ہو جائے نا، ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، بس جو اس پر اللہ پر ایمان لے آئے تو اللہ پاک اس کے قلب کو، اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، یعنی اطمینان دے دیتا ہے۔ تو زندگی میں جب ہم رہتے ہیں ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہو کہ ہر چیز کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ ہاں، ہماری کوشش پوری ہو، ہماری اسٹریٹجی پوری ہو، اس کے بعد کوئی کام نہیں ہو رہا، اسی میں کوئی حکمت ہے، اس پہ یقین رکھنا چاہیے۔ اور اللہ پاک نے ہمارے سے جو مطلوب ہے، فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ آپ جب اس چیز کا یقین رکھیں گے کہ ہر فعل کے پیچھے کوئی حکمت ہے، آپ کا دل اطمینان سے رہے گا، اور جب وہ اطمینان سے رہے گا تو کیا ہوگا کہ راضیہ، وہ ہر وقت اللہ سے راضی رہے گا مصیبت کے باوجود، اور مرضیہ، پھر اللہ پاک بھی اس سے راضی ہو جائے گا، اور اسی طرح ہم زندگی جو ہے وہ گزاریں۔ تو یہ واقعہ تھا، اور بہت ساری چیزیں اس میں ہیں، میرا خیال ہے وقت کافی ہو گیا ہے، کچھ آگے کچھ سوال جواب ہیں، اگر اس میں کچھ آئے گا تو ہم انشاءاللہ اس میں ایڈ کر دیں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بہت زبردست، ماشاء اللہ تعالیٰ۔ مزید بہت کچھ سننے کو ہے اس واقعے کے حوالے سے، لیکن چلیں، اگر چونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی بھی ہے، احباب کسی کا کوئی سوال ہے اس واقعے کے حوالے سے یا سورہ الکہف کے حوالے سے، یا جنرلی کوئی سوال ہے تو آج عثمان بھائی جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں۔ جی سر ایک کوشچن ہے جی 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 ٹھیک۔ سر، جیسے ابھی ہمیں شیخ صاحب نے بتایا اور ان کا جو دوسرا والا واقعہ تھا کہ وہ لڑکوں کو، اس کو بچے کو قتل کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ بچہ بڑا ہو کے کفر کرتا ماں باپ، تو مطلب کفر کرتا، تو یہ تو مستقبل کی بات ہے، مطلب مستقبل میں ایسا ہوتا، اللہ کو یہ پتا تھا کہ بعد میں ایسا ہوگا، اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کیا، تو پھر اس میں ہماری کوشش اور پھر اللہ کے حکم، یہ دونوں میں تھوڑا سا کانفلکٹ ہے، سمجھ میں نہیں آئی یہ بات۔ جی اچھا، اس واقعے کے اندر جو ہے ایک بڑی خوبصورت چیز ہے، وہ اس کا سینیریو تھوڑا سا آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ وہ یہ ہے کہ خضر علیہ السلام کی جو حیثیت ہے، یوں سمجھیں کہ بلکہ یہ سوال خود ہی حل ہو جائے گا اگر ہم خضر علیہ السلام کے بارے میں ہمیں کلیئر ہو جائے وہ تھے کون، وہ کوئی فرشتے تھے، وہ کوئی انسان تھے، وہ نبی تھے، ولی تھے، کیا صورتحال ہے ان کی۔
اس پر اگر ہم کتب پڑھیں نا، سب سے پہلے تو خضر علیہ السلام جو یعنی آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ ڈیپینڈ ہے اس بات پر کہ ہم جانیں کہ خضر علیہ السلام کون تھے. تو خضر علیہ السلام جو ہیں ایک جملے میں وہ نبی تھے، اور ان کا وصال ہو گیا ہے، اور وصال ہونے کے بعد جو ہے وہ اللہ پاک نے ان کو ایک نیا جسم عطا کیا ہے، جس میں وہ جسم میں آ سکتے ہیں، لیکن وہ ہے روح ان کی، اور اللہ پاک نے اس کو پاور دی ہے، اور اب وہ اللہ پاک کے وہ کام کرتے ہیں ان فرشتوں کی طرح جس طرح فرشتوں کو اللہ پاک کوئی کام سونپتا ہے. تو یہ تو ہے خضر علیہ السلام کے حوالے سے. اگر ہم کتب پڑھیں خضر علیہ السلام کے حوالے سے تو آپ کو اس پر اتفاق شاید نہ ملے، یعنی اس طرح کی مختلف مباحث آپ کو ملیں گی. کوئی کہے گا کہ وہ جو ہیں نبی تھے، کوئی کہے گا ولی تھے. ظاہر بات ہے کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ کلیئر حدیث میں آئی نہیں کہ جس پہ تمام بندے کہیں اتفاق کر لیں. تو ہر کسی کی اپنی رائے ہے، ہر کسی کے اپنے دلائل ہیں. مثلا جو کہتے ہیں کہ وہ ولی نہیں تھے، نبی تھے، ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے سیکھنے، تو موسیٰ علیہ السلام تو کسی ولی سے سیکھنے نہیں جائیں گے، وہ اس اعتبار سے بات کرتے ہیں کہ ولی تھے کیونکہ اب وہ فوت ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد ان کی حیثیت ایک فرشتے کی سی ہے. فرشتہ تو نہیں ہے لیکن اس کی حیثیت اب انسانوں کی طرح ان کی نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ دونوں رائے ہیں، دونوں طرف بعض کہتے ہیں وہ نبی تھے اور بعض کہتے ہیں وہ ولی تھے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہ زندہ ہیں، کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب وہ تھے تو اس سے پہلے وہ فوت ہو چکے تھے اور اس کے بعد ان کو نئی زندگی ملی تھی، یا وہ واقعی ہی زندہ ہیں اور آج تک زندہ ہیں. اس پر جو ہے بہت ساری گفتگو آپ دیکھیں گے، کسی ایک بات پر اتفاق نہیں ہے. لیکن ہاں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک مکاشفہ ہے. ان کے پاس یہ مسئلہ آیا کہ کیا وہ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں. تو اس پر پہلے سے مباحث تو بہت ساری کتب میں چل رہی ہیں. مثال کے طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار فرمایا کہ اس وقت جو دنیا میں لوگ ہیں وہ 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا، یعنی ہر شخص جو ہے اس وقت جو ہے وہ فوت ہو جائے گا، یعنی 100 سال کے اندر اندر. جیسا نارمل ہماری عمر جو ہے آپ کو پتہ ہے 80 سال 90 سال تک ہے. تو اسی طرح وہ اسے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں کیونکہ حضور نے تو فرما دیا تھا. ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اس ٹائم جو ہے وہ جب حضور نے فرمایا تھا تو وہ ہو سکتا ہے ہوا میں ہو اس ٹائم، یا سمندر پہ ہو، حضور نے زمین کا ذکر کیا تھا. اس پہ بہت ساری مباحث چلتی آ رہی تھیں، حتیٰ کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جب آئے اور ان کے پاس جب یہ سوال آیا کہ وہ زندہ ہیں کہ فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے اللہ پاک سے جو ہے عرض کی کہ اللہ پاک اس پر مجھے کشف عطا فرما. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس پھر خضر علیہ السلام آئے اور ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کا معاملہ کیا ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اصل میں ہم لوگ فوت ہو گئے ہیں، میں بھی فوت ہو گیا ہوں اور حضرت الیاس ایک نبی ہیں وہ بھی فوت ہو گئے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ہم دونوں کو، ہماری روحوں کو اللہ پاک نے ایسی پاور عطا کی ہے، قوت عطا کی ہے کہ ہم جسم میں متمثل ہو سکتے ہیں اور ہم لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، اور اللہ پاک کی مشیت جو ہوتی ہے، جو ہمارے ذمے ہوتی ہے، ہم وہ کرتے ہیں. اب جب حضرت خضر علیہ السلام، وہ آپ کے سوال پر میں آ گیا ہوں، خضر علیہ السلام نے جب اس بچے کو قتل کیا، خضر علیہ السلام نے جب اس کشتی میں سوراخ کیا، خضر علیہ السلام نے جب اس دیوار کو کھڑا کیا، وہ ایسے نہیں تھا کہ لوگ اس کو دیکھ رہے تھے. وہ جس طرح فرشتہ ہوتا ہے نا، وہ جو کام کرتا ہے، ہمارے ارد گرد بھی بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں. قرآن پاک میں آیا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، کہ ہمارے ارد گرد اللہ پاک نے فرمایا بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں ہر وقت. اس وقت بھی آپ کے ارد گرد ہیں، میرے ارد گرد ہیں، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے. اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ انسان کی اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے رہتے ہیں. جو کام اس کے لیے اس کی قسمت میں نہیں ہے، جہاں پر اللہ نے چاہا کہ اس کو حفاظت کرنی ہے ہم نے، تو وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں بہت سارے بچے، آپ دیکھتے ہیں وہ گر کے جی اوپر سے چھت سے، لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. وہ فرشتے ہوتے ہیں کہ جب اللہ پاک کا امر ہوتا ہے کہ اس کی حفاظت کرنی ہے تو حفاظت ہوتی ہے. بہت کوئی بلڈنگ گر گئی ہے، اس میں بہت لوگ مر گئے، لیکن آپ دیکھیں گے نیچے ملبے سے ایک چھوٹا سا بچہ 1 سال کا نکلے گا، 1.5 سال کا، وہ زندہ، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا. وہ فرشتے ہیں، جب اللہ پاک کا حکم ہے کہ اس نے زندہ رہنا ہے، اس کی حفاظت کے لیے وہ ہوتے ہیں. تو خضر علیہ السلام جو ہیں، ان کی حیثیت جو ہے وہ فرشتے کی طرح، فرشتے نہیں ہیں میں نے آپ کو بتایا، لیکن ان کی حیثیت ایسا انسان نہیں ہے. تو وہ جب قتل کر رہے تھے، دیکھنے والا جو ہے اس کو لگا کہ وہ بچہ جو ہے وہ کھیل رہا تھا، بچہ وہ گر گیا، گر کے اس کی گردن جو ہے اس پہ چوٹ لگی اور وہ مر گیا. دیکھنے والے کے لیے وہ ایک ایکسیڈنٹ ہے،
موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ اس کے پیچھے قتل کرنے والے یہ ہیں، دیکھنے والے یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو دیوار ہے یہ ادھر ہی کھڑی ہے، بس کھڑی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ یہ کھڑی نہیں ہے تو گرنے والی تھی، اس کو پختہ کر دیا انہوں نے، اب یہ گرے گی نہیں۔ وہ جو سوراخ کرنا تھا، وہ جو سوراخ کیا تھا، تو وہ تو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہم نے تو آپ کو بغیر اجرت کے کشتی میں بٹھایا اور آپ نے ہماری کشتی میں سوراخ کر دی ہے، نہیں، وہ ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ وہ سوراخ کیا، وہ سوراخ میں نے آپ کو ان کی حیثیت ڈفرینٹ ہے، جیسے فرشتے کام کرتے ہیں تو انہوں نے وہ سوراخ کر دیا، اور وہ اگر اس کی حکمت پتہ لگ جاتی کہ آگے جو بادشاہ کھڑا ہے، تو یہ بھی دیکھیں اللہ پاک کا کرم ہے، اگر ان کو پتہ لگ جاتا کہ بادشاہ کھڑا ہے اور وہ جو عیب والی کشتیاں ہیں ان کو نہیں پکڑا، تو وہ شاید ہو سکتا ہے لوگ اس میں سوراخ اگر کرتے تو کچھ زیادہ کر لیتے کہ جس سے واقعی کشتی ڈوب جاتی، لیکن انہوں نے بڑے اعتدال کے ساتھ اتنا ہی سوراخ کیا، اتنی پھٹی جو ہے وہ اتاری کہ جس سے کشتی ڈوبے بھی نہ اور بادشاہ دیکھ لے کہ اس میں عیب ہے اور اس کو چھوڑ بھی دے۔ تو لہٰذا وہ جو ہے کہ وہ کرے گا ایسے، آپ نے کہا تو پھر ہونا تھا ایسے، بہت سارے معاملات ہماری نظروں کے علاوہ، یعنی ہمیں جو ریکوائر ہے وہ تو وہ ہے کہ جو اسباب ہیں آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے بچے پہ محنت کرنی ہے، اس کی تربیت کرنی ہے، کچھ چیزیں اللہ پاک کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے معاملات ہوتے ہیں، اور یہ اس سے ہمیں یہی پتہ لگتا ہے کہ اللہ پاک کسی کی خاطر، کوئی باپ نیک ہے، ماں باپ نیک ہیں، ان نیکوں کی وجہ سے اللہ پاک ان پہ کرم تو فرمانے نا اللہ پاک نے، تو وہ جو بچہ تھا جس کی سرشت میں نیکی نہیں تھی بڑے ہو کے، اللہ پاک کو تو پہلے ہی پتہ ہے نا سب کچھ، تو اللہ پاک نے بیسیکلی ان کی آنر میں وہ جو نیک لوگ تھے اس بچے کو جو ہے ان کے بچے کو بدل دے دیا، اور وہ بچہ بھی جنت میں جائے گا۔ آپ دیکھیں نا وہ بڑا ہو کے اس کو، وہ جو کافر جس نے بننا تھا وہ بڑے ہو کے اب جنت میں جائے گا کیونکہ نابالغ وہ مر گیا، تو یہ بھی ان کے ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے تھا۔ تو کسی کی نیکی کی وجہ سے اللہ پاک اپنے سسٹم کو چینج کرتا ہے، یہ پورے قرآن میں آپ کو ملے گا۔ اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے سنا، 309 سال اللہ پاک نے جو ہے وہ اس کی تقدیر ہے، والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، سورج جو ہے اپنے راستے پہ چلتا ہے، یہ اللہ پاک کا نظام ہے، اٹل ہے، لیکن 309 سال اپنے محبوب بندوں کے لیے سورج کا راستہ جو ہے اسی کو چینج کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے نظام کو چینج کرتا رہتا ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ لگا ہے۔ یوں سمجھیں کہ اگر ہمیں یہ پتہ تھا کہ ایسا نہیں ہوتا، اس سے ہمیں پتہ لگا نہیں، ہماری نظروں سے پیچھے بہت کچھ خود بخود ہی ہو ایسا ہے۔ جی، اس میں مزید کوئی کنفیوژن ہو نہیں، تو آپ جزاک پوچھ اللہ خیر، سکتی ہیں۔ الحمدللہ۔ جی کسی کا اور کا کوئی سوال، ضرور کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ اچھا، وہ جو سر ہمارے، ایک کوشچن ہے سر، ہاں ہاں پلیز پلیز۔ سر ایک کوشچن ہے سر، جیسے سورہ کہف کے لیے کہا جاتا ہے حدیث میں کہ شروع کی یا تو پوری سورہ کہف جمعے کے دن تلاوت کیا جائے تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے، لیکن اگر کوئی ایسا نہ کرے تو حدیث میں شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتوں کا بھی حکم ہے کہ وہ پڑھ لیں۔ تو بعض لوگ جیسے ہمارے ہاں عربی لوگوں کو نہیں آتی اور بغیر اس کے بھی لوگ پڑھ رہے ہیں، تو کیا یہ بھی اس میں آئے گا، یا اس کو سمجھ کے پڑھنے کے لیے اس کے مفہوم کو سمجھنا، اس کی تفسیر کو سمجھنا، یہ اس میننگ میں آتا ہے؟ اس پر میرا خیال ہے کہ باقاعدہ کافی گفتگو ہوئی تھی ہماری جب ہم نے اصحاب کہف پر بات کی تھی، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں تھوڑی سی۔ اصل میں اصحاب کہف جو ہیں اس کی جو صورت ہے، سورۃ الکہف جو ہے، اول تو یہ ہے، میں نے عرض کی تھی لاسٹ ٹائم بھی جب اس پر بات ہوئی تھی، کہ جس طرح دور جا رہا ہے آگے، اور جس طرح کی ایجوکیشن بڑھ رہی ہے، ایپس آ رہی ہیں، اور لوگوں میں جو ہے وہ عمل کم اگرچہ ہو رہا ہے لیکن علم کا ذوق بڑھ رہا ہے، تو آنے والے وقت میں شاید اتنی عربی دجال کے آتے آتے ہو جائے گی کہ اتنا ترجمہ عربی کا، عربی لینگویج جو ہے وہ سب کو آ ہی جائے گی کہ ان کو پتہ لگ جائے گا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسرا سوال آپ کا کہ اگر چلیں کسی کو ترجمہ آتا ہی نہیں ہے تو پھر بھی کیا یہ جو پہلی 10 آیات ہیں یا آخری 10 آیات ہیں، اس کو پڑھنے سے ہم دجال کے فتنے سے بچے رہیں گے؟ بالکل بچے رہیں گے، کیونکہ ان آیات کے اندر اللہ پاک نے اثر ایسا رکھا ہے، جس طرح آپ گولی کھاتی ہیں، کوئی اگر کوئی بیمار ہے، اس کو بخار ہے، کسی کو جو ہے وہ کان میں درد ہے، کسی کو جو ہے سر میں درد ہے، کسی کا مسئلہ معدے کا ہے، کسی کا مسئلہ جگر کا ہے، مختلف بیماریوں کے آپ 100
اندے کر لیں، گولی جب وہ کھاتے ہیں وہ گولی آپ کے میدے میں ہی جاتی ہے. اس میدے کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ میں نے یہ دماغ کے لیے ہے، اس کے سر میں درد ہے تو وہاں بھیجنی ہے، یہ ہے. وہ اس گولی کے اندر اثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ خود کر لیتی ہے. تو یہ جو آیات ہیں ان میں اللہ پاک نے اثر ایسا رکھا ہے کہ اس کو پڑھنے سے اگر کوئی جیسے دجال ہے وہ جب آئے گا اور آ کے وہ آپ کو کہے گا کہ اگر مجھے خدا مانو تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں فلاں کو قتل کر دوں گا، یا تمہیں کھانا نہیں ملے گا، یا ایسا نہیں ہوگا، تو ان آیات کے ذریعے آپ کے اندر وہ صبر قائم رہے گا، اس کی باتوں کا اثر نہیں ہوگا. جیسے سن ہوتی ہے نا جگہ آپ کی، آپ کوئی چیز جو ہے، کوئی ہم جب ڈینٹسٹ کے جاتے ہیں کوئی دانت نکلوانا ہے تو وہ پہلے جو ہے دانتوں کو سن کر دیتا ہے تاکہ اثر ہی نہ ہو. ان آیات کے اندر وہ اثر ہے کہ جب وہ حملہ کرے گا، اٹیک کرے گا اس فتنے کا، تو آپ کو اثر نہیں ہوگا کہ آپ متزلزل ہو کر، آپ پریشان ہو کر، آپ مجبور ہو کر اس کو مان جائیں، بلکہ آپ ڈٹے رہیں گے، کھڑے رہیں گے. تو یہ ہے اس کا کنسپٹ کہ بغیر ترجمے کے بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو بالکل اس کا اثر ایسا ہے کہ اس کا فتنہ وہ آپ پر اثر نہیں کرے گا. اللہ عالم بالصواب. اچھا، کسی اور کا سوال ہے تو کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں. ہم نے آپ کے لیے جو ہے ایک موضوع رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ بھی، اور وہ بہت ضروری ہے. ہمارا فیملی سسٹم جو ہمارا ہے اسلام میں اور ہمارے کلچر میں، اس پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ. آپ نے اس کے لیے بھی ایک دن دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ بلکہ ہم اس کو شادیوں کے طرح جو ہے نا خاص کر دیتے ہیں کہ شادی یا شادی کی جتنی مروجہ ابھی جو قسمیں ہیں پوری دنیا میں، مسیار نکاح ہے، متع ہے، عرفی شادی ہے، یا اور بہت ساری نکاح ہو رہے ہیں اس وقت، تو وہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ دوسری شادی یا کثرت سے شادی کرنا، اس کا فائدہ اور اس کا نقصان، تو وہ کلچر کے تناظر میں ہم دیکھیں گے. یہ بھی ایک ہمارا رہتا ہے، اس پہ آپ نے نا وقت دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد انشاءاللہ. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ ہم اس پہ اس موضوع کو دوبارہ ایک تو کل انشاءاللہ میں اس پہ دوبارہ ٹائم ملے گا تو میں اب آپ کو ہماری اپنی کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس واقعے کو دوبارہ بھی اس پہ بات کریں گے. اور اگر آپ کے ذہن میں کچھ آتا ہے دوبارہ یہ ویڈیو دیکھ کے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. اب آپ سے میں عرض کر رہا ہوں تو ہم اس پہ کل بھی بات کریں گے انشاءاللہ، اسی واقعے پہ کل بات کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ عثمان بھائی کی جو اس کے بعد جو ہمارا سیشن ہونے والا ہے وہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں ہونا چاہیے، یا پھر وہ جو دو جنت وہ باغ والے تھے ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے. سر کون سا ترتیب میں کون سا بہتر ہے سر؟ میرے خیال ہے جو تفصیلی واقعات ہیں وہ تو 3 ہیں، ہاں تو ہم تیسرا مکمل کر لیں حضرت ذوالقرنین والا، اور پھر ٹھیک، ہم اس کو اچھا مختصر ہے تو ٹھیک اس ہے، کو. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ جو دوسرا فقہی مسائل ہے سر، اس کے لیے بھی اپنے وقت دینا ہے. وہ تو کے کلپس وغیرہ بہت آ رہے ہیں آپ کے جو آپ کے ریڈیو پہ چل رہے ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ہم بھی ایک سیشن جو ہے وہ فقہی مسائل پہ بھی رکھیں. یہاں پر صرف سوالات ہوں، صرف جوابات، اس میں کوئی بات نہ ہو، صرف سوالات ہوں. میں آپ کو سوالات دے دوں گا انشاءاللہ، پہلے سے ہمارے پاس سوالات ہوں گے اور اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ. ضرور ضرور انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. سر بہت شکریہ احباب، آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ. نوازش آپ نے وقت دیا اور آپ نے یہاں پر جو ہے اپنے یہ خوبصورت کلمات اس خوبصورت صورت کے حوالے سے آپ نے سنے. اور امید ہے کہ آپ کو یہ وہ جو واقعہ ہے یہ بھی کلیئر ہو چکا ہوگا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے جو بعض کا شبہات ہیں وہ بھی آپ کے رفع ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مزید بھی انشاءاللہ قرآن سے ہم جو ہے نا معارف اس کے ختم نہیں ہو سکتے، خزانے اس کے ختم نہیں ہو سکتے، تفاسیر اس کی ختم نہیں ہو سکتی. تو ہم مزید بھی انشاءاللہ تعالیٰ سیکھتے رہیں گے، مزید سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی بلال بھائی کچھ کہہ رہے ہیں کیا؟ حضرت سد ذوالقرنین کے حوالے سے سائنسی گفتگو ضرور فرمائیے. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ. تہمینہ بھی آپ کا شکریہ ادا کر رہی ہے سر، سارے دوست احباب آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور ہماری طرف سے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ. احباب آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ، نوازش، مہربانی. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وعلیکم